بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 205 آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت و تحقیق ان قاعدۃ الفراغ سے لے کر وقد اجیب علی ھذا الاعتراض تک۔ پیوستہ ہے جس میں بیان کیا جائے گا بحث علم اجمالی کی ذیل میں قاعدہ فراغ اور اصالت برات کے بارے میں تحقیقی نظریہ بیان کیا جائے گا، اور پھر شہید اول اپنا و صحیح کے ذریعے سے نظریہ بیان فرمائیں گے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ۔ بحث ہماری یہ چل رہی تھی کہ دو قول ہیں اس بارے میں کہ آیا علم اجمالی موافقت قطعیہ کا تقاضا کرتا ہے بعنوان علیت یا بعنوان اقتضائیت۔ بعض اس کے قائل تھے جس طرح سے محقق عراقی کہ علیت ہے، بعض اس کے تھے اقتضائیت کے قائل تھے جس طرح محقق نائینی وغیرہ۔ تو اس بحث کو مکمل کیا گزشتہ درس میں، اس کے ذیل میں آج بحث شروع ہو رہی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان قاعدۃ الفراغ و اصالت البراء، یہ دو قاعدے ہیں، قاعدہ فراغ و اصالت البراء، یہ دونوں قاعدے۔ وَإِنْ كَانَتَا مُخْتَلِفَتَيْنِ فِي لِسَانِهِمَا، اپنی یعنی دلیل کے لحاظ سے، زبان دلیل کے لحاظ سے دونوں جدا گانا ہیں، مختلف ہیں۔ قاعدہ فراغ جدا گانا ہے، وہ جدا گانا ہے، الا لیکن ان هذا مجرد اختلاف فی اللسان و سیاقت، لیکن فقط کیا ہے، یہ ظاہری زبانی دلیلی اور سوری اختلاف ہے ان کا، واقعیت و حقیقت دونوں کی ایک ہے۔ وَأَمَّا وَاقِعُهُمَا وَرُوحُهُمَا فَوَاحِدٌ، ان دونوں قاعدوں کی حقیقت ایک ہی ہے، مختلف نہیں ہے۔ یعنی ظاہری اگر ان کی صورت کو دیکھا جائے بالکل جدا گانا ہے، اگر محل مقام کے لحاظ سے دیکھا جائے، حقیقت کو دیکھا جائے تو پھر ایک ہے۔ کیوں ایک ہے؟ علت لأن كل منهما نتیجة لتقدیم الاغراض ترخیصیت علی الاغراض اللزومیت عند الاختلاط فی مقام الحفظ، چونکہ ان دونوں قواعد میں سے ہر ایک نتیجہ ہے ان اغراض ترخیصیہ کو مقدم کرنے کا، یعنی اغراض ترخیصیہ یعنی جہاں پہ مکلف کو ترخیص دی جاتی ہے ان کو مقدم کرتے ہیں ان اغراض پر جو لزومی وجوبی اغراض ہیں۔ وہ کب؟ جب اختلاف ہو جاتا ہے مقام حفظ میں کہ کون سے ترخیص کو مقدم کیا جائے یا لزوم کو، تو پھر وہاں پہ ترخیصیہ کو لزومیہ پر مقدم کیا جاتا ہے۔ غیر لیکن ان ھذا تقدیم تارۃ یکون باللسان الترخیص، یہ اغراض ترخیصیہ کو اغراض لزومیہ و وجوبیہ پر مقدم کرنا ایک دفعہ زبان ترخیص کے ذریعے سے ہے، زبان اباحہ کے ذریعے سے ہے، وَأُخْرَى بِلِسَانِ اکتفاء بالموافقت الاحتمال، اور دوسری دفعہ یہ کہا جاتا ہے نہیں کہ آپ کے پاس موافقت احتمال یہ کافی ہے، وَإِفْتِرَاضُهَا مُوَافِقَةٌ كَامِلَةٌ لَا مَعْنَى لِلْقَوْلِ، اور اگر آپ موافقت احتمالی کو موافقت کامل فرض کرتے ہیں تو پھر اس قول کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ کون سا قول؟ کہ بِأَنَّ أَحَدَ اللِّسَانَيْنِ مُمْتَنِعٌ دُونَ الْآخَرِ، ایک دلیل لسان درست نہیں ہے دوسری درست ہو تو اس قول کا کوئی تو نہیں بنتی، کوئی معنی نہیں بنتا۔ وہ صحیح ہو، شیخ صحیح نظریہ ہے کہ وہ عدم علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیہ، چونکہ کلی ہماری بحث تھی کہ آیا علم اجمالی سبب بنتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ موافقت قطعیہ ہو، تو جہاں پہ تھے ایک بالکل علت ہے، کہ دوسرے کہتے ہیں اقتضا کرتا ہے۔ تو علت والے قول کے بارے میں شیخ صدر فرماتے ہیں کہ
یہ ثابت ہے، صحیح نظریہ ہے کہ علم اجمالی علت نہیں ہے وجوب موافقت قطعیہ کے لیے، یعنی وجوب موافقت قطعیہ اس کا معلوم نہیں ہے، یعنی لازم نہیں ہے جہاں پہ بھی علم اجمالی ہو تو وہاں پہ موافقت قطعیہ ضروری ہو. کیوں؟ لأن ترخیص ظاہریہ فی بعض الاطراف له نفس الحیثیات المصححۃ لجعل الحکم ظاہری فی سائر الموارد. چونکہ جب ترخیص ظاہری باعث ظاہری آپ کرا دیتے ہیں بعض اطراف فعل میں اجمالی میں، تو یہ خود وہ حیثیات ہوتی ہیں، وہ جوانب ہوتے ہیں جو صحیح قرار دیتے ہیں کہ آپ حکم ظاہری کو جعل کریں تمام موارد میں. چونکہ حکم واقعی معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، تمام مقامات میں علم حکم ظاہری کو جعل کرتے ہیں. ہذا کلہ بحسب مواد ثبوت. یہ مقام ثبوت کے لحاظ سے بات تھی. مقام اس بات، مقام ادلہ کے لحاظ سے کیا ہے وہ آ رہی ہے. وہ اما بحسب مقام ثبوت اس بات ہے، مقام اس بات کے لحاظ سے فقط یقال ہو. ایک قول یہ ہے کہ ان ادلت الاصول قاصرۃ عن اثبات جریان الاصل فی بعض الاطراف. ادلہ اصول اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی کہ اصول جاری ہو سکتے ہیں بعض اطراف علم میں، یہ ثابت نہیں کر سکتی. اس بات کو ثابت کرنے سے ادلہ اصول قاصر ہیں. کیوں؟ لأن جریانہ فی البعض ضمن جریان فی کل الاطراف باطل. چونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل جاری ہوتی ہے بعض کے اندر، کس طرح سے؟ چونکہ بعض کل کے اندر داخل ہیں. چونکہ یہ یہاں تک تو ثابت ہوا کہ اصول تمام اطراف علم میں جاری ہوتے ہیں، اور آپ اگر یوں کہتے ہیں بعض میں جاری ہونے کا مقصد یہ لیتے ہیں کہ چونکہ تمام اطراف میں اصول جاری ہو رہے ہیں اور تمام اطراف کے ضمن میں بعض بھی ہیں، یہ بالکل باطل ہے نظریہ. کیونکہ لأننا فرغنا، کیونکہ ہم اس بات سے فارغ ہو چکے ہیں کہ من عدم، اس بات سے فارغ کہ عدم جواز جائز نہیں ہے ترخیص و اباحہ فی المخالفت القطعیہ. مخالفت قطعیہ میں مکلف کو اصل اجازت دینا درست نہیں ہے. وجریان فی البعض المعین دون البعض الاخر ترجیح بلا مرجح. اور بعض اطراف میں آپ اصول کو جاری کریں، فرض کریں طرف اول نماز جمعہ میں، اور دوسری طرف نماز جمعہ اس میں نماز ظہر میں جاری نہ کریں. اس برتن میں دائیں طرف والے برتن میں آپ جاری کریں اصل کو، دوسرے میں جاری نہ کریں. یہ ترجیح بلا مرجح ہے جو کہ درست نہیں ہے کبھی ہے. کیوں؟ لأن نسبت دلیل الاصل الى کل من الطرفین على نحو واحد. چونکہ جب دلیل اصل کی آپ نسبت دے رہے ہیں دونوں اطراف علم اجمالی سے ہر ایک کی جانب، تو وہ ایک طرح سے ہے. وجریان فی البعض المردد غیر معقول. اور اگر آپ کہہ سکیں بھائی ہیں دونوں کی جانب ہے، اور معاف کیجیے بعض کی جانب ہے لیکن وہ بعض معین نہیں ہے، یہ درست نہیں. کیوں؟ اذ لا معنی للمردد. چونکہ خارج میں مردد کی، فرد مردد کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جس طرح کہ جامع کی حقیقت نہیں ہوتی ہے، مفہوم انتزاعی صورت ذہنی آئے، اس سے فرد غیر مردد کی بھی حقیقت باہر میں نہیں ہوتی ہے. جو بھی باہر ہے خارج میں ہے وہ فرد معین ہے، مردد نہیں ہے. وبکلمۃ اخری، دیگر الفاظ میں ہے کہ انہ بعد العلم بعدم جریان الاصل فی کل الاطراف فی وقت واحد. جب ہم نے جان لیا اس بات کو جاننے کے بعد کہ اصل جاری نہیں ہوگی تمام اطراف علم اجمالی میں ایک ہی وقت میں، تو پھر یہ حصل تعارض بین اطلاق دلیل الاصل لکل طرف و اطلاق لسائر الاطراف. تو پھر یہاں پہ تعارض پیش آتا ہے. کس کے درمیان تعارض؟ دلیل اصل کے مطلق ہونے کے درمیان میں تعارض. مطلق یعنی ہر طرف کو جو شامل ہے، تمام اطراف کو شامل ہے، اور اس دلیل کے مطلق ہونے تمام اطراف کو. ومقتضى تعارض التساقط. تعارض کا راہ حل ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر راہ حل کوئی نکل سکتا ہے کہ ایک کو دوسری دلیل پہ ترجیح دی جائے، ایک کو ترک کیا دوسری پہ عمل کیا جائے، وغیرہ دونوں کو ساقط کیا جاتا ہے، دونوں پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے. وَهُنَاكَ اعتراض مشہور یوجہ الی ھذا البرہان. شہید صدر فرماتے ہیں یہاں پر ایک مشہور و معروف اشکال ہے، جس اشکال کو اس برہان کی جانب متوجہ کیا گیا ہے، اس برہان کے اوپر قائم کیا گیا ہے. وہ حاصل ہوں. مشہور اعتراض کا خلاصہ یہ کہ ان المحظور الناجم
अन जरियान उसूल फी कुल अतराफ, वो महजूर, वो माने, वो मुश्किल जो पैदा होती है उसूल को जारी करने में तमाम अतराफ इल्म इजमाली के अंदर। यानी एक ये था कि आप इल्म इजमाली के तमाम अतराफ में उसूल को जारी करें, और दूसरा नजर था कि आप बाज़ अतराफ के अंदर करें, वो तो दुरुस्त नहीं था। अगर आप ये तस्लीम करते हैं कि उसूल को तमाम अतराफ इल्म इजमाली में जारी करें, तो जो इश्काल पैदा होता है वो ये है महजूर हुआ तरकीस फिल मुखालफत कतईयत। आप मुकल्लफ को इजाजत दे रहे हैं कि मुखालफत कतईया अंजाम दे। मुखालफत एहतमालिया के बारे में ही ये इश्काल है। बाज कहते हैं कि असल उसकी भी मुखालफत दुरुस्त नहीं है, चीज़ कि मुखालफत कतईया वहादल महजूर इन्नमा यनशअ मिन इजराइल असल फी कुल्ल मिन तरफैन मुतलक। अच्छा, ये इश्काल कहां से पैदा हो रहा है? वो इश्काल यहां से पैदा हो रहा है कि असल जारी होती है, यानी जो आप कहते हैं असल जारी होती है तमाम अतराफ के अंदर, यानी दो अतराफ इल्म इजमाली में से हर एक के अंदर मुतलकन। इससे ये इश्काल पैदा होता है। मुतलकन यानी ऐसवाउन इर्तकबल मुकल्लफ अतरफल आखिर और इज्तनबो, चाहे दूसरे तरफ यानी जिसके बारे में आपने असल को जारी नहीं किया उसको मुकल्लफ अंजाम दे या तर्क कर दे या उसे इज्तनाब कर दे। व इज़ा अलगैना इतलाक अल अस्ल फी कुल्ल मिनहुमा लिहालत इर्तिकाबिल आखिर, अगर हम इस बात को मुलगा करा देते हैं, हम इसको नजरअंदाज करा देते हैं असल के मुतलक होने को तमाम दोनों अतराफ में से हर एक के अंदर, किस वजह से? चूंकि मुकल्लफ दूसरी सूरत का मुर्तकिब हो रहा है, तो इन तजा इस बात तरखीसी मशरूत है। नतीजा मिलता है कि दो तरखीसे मशरूत साबित हैं। वकुल्लु मिनहुमा, दोनों तरखीसे मशरूतैन में से मनूत मशरूत बितर्क आखिर है। यानी फर्ज करें तरखीस नमाज जुमा मशरूत है तर्क नमाज ज़ोहर के साथ। वमिस्र हाज़ा ला युअद्दी इला तरखीस फिल मुखालफत अल कतीरा, इस किस्म की बात सबब नहीं बनती कि मुकल्लफ को तरखीस और इजाजत और इबाहा दिया जाए मुखालफत कतिया में। यानी ज़ालिक, इसका मतलब यह कि अन्नल महज़ूर यंदफ़उ या युनदफ़उ, मुश्किल को इश्काल को दूर किया जाता है इसके जरिए के बिरफ़ यद अन इतलाक़ अल अस्ल फी कुल्ल तरफ़िन। आप असल के इतलाक से हाथ उठा ले हर तरफ के अंदर, यानी तमाम तरफ के अंदर आप असल को जारी ना करें। वला यतवक्कफ़ु दफ़उ अला इल्ग़ाइल अस्ल रासन, और इसको दाफ करना मौकूफ नहीं है इस पर के सरे से ही आप असल को नजरअंदाज कर दें, मुलगा करा दें। वला शक्का, इसमें कोई शक नहीं कि फिर अन्ना रफ़ अल यद अन शैइन मिन मफ़ाद दलील ला यजूज़ इल्ला लिज़रूरतिन, कि किसी भी चीज से हाथ उठाना, किसी भी चीज को नजरअंदाज कर देना मफाद दलील से, ये दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं। हाँ है, हो सकता है बिल्कुल रफ़ यद किसी भी चीज से लिज़रूरत, किसी मजबूरी की बिना पे। अब जरूरत व जरूरत तो कद्दर व बेकदरहा, अच्छा, और जरूरत फिर जरूरत जितनी जरूरत होगी उसी मिकदार से आप रफ़ यद करेंगे। तो फलिमाज़ा ला नजरिल असला फी कुल्ल मिन तरफ़ैन, तो फिर सवाल यह कि फिर क्यों ना हम असल को जारी करें दोनों अतराफ में से हर एक के अंदर, वलाकिन मुक़य्यदुन बितर्किल आखिर। सवाल यह कि फिर हम क्यों ना नमाज ज़ोहर के अंदर भी असल को जारी करें, नमाज वुजूद जुमा के अंदर भी असल को जारी करें, लेकिन इसके साथ के नमाज जुमा के बारे में असल को जारी कर रहे हैं, लेकिन मशरूत इसके साथ के ज़ोहर को तर्क करें। ज़ोहर के बारे में हम असल को जारी कर रहे हैं, लेकिन मशरूत में इनके आप नमाज जुमा को तर्क करें, ये हम क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल है, ये इश्काल है। इसका जवाब के मराहिल और जवाब की तफसील आने वाले दर्स में आएगी। तो अल्लाह के नाम अजीज आज का दर्स हम इख्तिताम को पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।